ماہ سفر کا جو مہینہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اس کے بارے میں عرب کے لوگوں میں دو باتیں مشہور تھیں. دو باتیں وہ اس مہینے کے بارے میں غلط پائی جاتی تھی ان لوگوں کے اندر. پہلے نمبر پر وہ اس ماہ کو، اس مہینے کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے اور اعلان کروایا کرتے تھے جی اس مرتبہ سفر کا مہینہ پہلے آئے گا اور محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا. اب بتائیں جی ان کے کرنے سے ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ مہینے سارے ان عدت الشہور عند اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اب کوئی بندہ کہے جی آج ہفتہ ہے، ہفتہ کر دو جی، ہو جائے گا ہفتہ؟ کسی کے کرنے سے تو نہیں ہوگا. وہ کیا کرتے تھے؟ صرف حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے کیونکہ ان میں جنگ کرنا منع تھی. تو جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے نہیں جی سفر کا مہینہ پہلے، محرم کا بعد میں آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں تک تقریباً 11 بار یہی مہینہ انہوں نے عدل بدل کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، فرمایا سارا زمانہ وقت گھومتے گھومتے پھر اصل جگہوں پہ مہینے آ چکے ہیں، اصل جگہوں پہ اپنے اپنے مہینے آ چکے ہیں. تو لہٰذا اب محرم کا مہینہ ہے، پھر سفر کا مہینہ ہے. ایک یہ غلط بات ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور دوسری جو غلط بات پائی جاتی تھی، اس کی قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا، سورۃ التوبہ میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے. آگے بھی کفر کر رہے ہیں لیکن یہ کفر کے اندر مزید زیادتی ہے. اور پھر دوسری بات ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. کوئی کام کرنا، کاروبار کرنا، شادی کرنا، اس کے علاوہ خاص کر کے اس کی پہلی تاریخیں 13 تاریخ تک ان کو تو زیادہ ہی منحوس سمجھتے تھے. اور پھر یہی سلسلہ نسل در نسل ہمارے اندر منتقل ہوا ہے. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سفر میں شادی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے. ان کی تردید کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا بخاری شریف کے اندر، فرمایا سفر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو تم کہتے ہو نا منحوس ہے، اس میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، فرمایا لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں.